آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی طرف رجوع کریں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہمارے لیے خداوند کے پاکلام کی ان آیات کو مسز آسما خالد تلاوت کریں گی۔ جینیسس چیپٹر 43 فرسٹ 10 ورسز۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لے آئیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر بھی آ جاتے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہم ان دنوں میں ایک خاص سیریز پر غور کر رہے ہیں۔ پیغامات کا ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز ہم نے جنوری 2025 کی 5 تاریخ سے کیا۔ 30 پیغامات آپ سن چکے ہیں غالباً، اور یہ 31واں پیغام ہے آج صبح جو آپ سننے والے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید یہ ایک خاص مخصوص کردار ہیں جس پہ میں بول رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ یوسف کا کردار نہیں ہے جس پر میں آپ کے سامنے یہ موازات پیش کر رہا ہوں۔ اور کیا ہوگا کہ کبھی اس میں آسنات آ جاتی ہے، کبھی بائبل کی ٹیکسٹ میں جس میں اس کا ذکر نہیں ہے یوسف کا، وہ آ جاتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ سب یوسف کی کہانی سے واقف ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ایمان کے سفر میں نہ صرف یوسف کے ایمان، بلکہ ہم پیدائش کی کتاب میں درج جو دیگر ایماندار کہلائے ان کے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے سفر کو کیسے جاری رکھا۔ یوسف مصر میں ہے، اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ ڈالا تھا،
اور وہ مصر میں پہنچ کر پوتیفر کے گھر سے ہوتا ہوا جیل کی یا قید سے گزر کر مصر کے تخت پر پہنچ جاتا ہے. اور اب ملک میں پوری دنیا میں جو اس وقت کی معلوم دنیا تھی اس میں قید ہے، لیکن صرف مصر میں غلہ ہے. آپ نے غور کیا کہ جب یہ لوگ ملک کنعان میں زندگی گزار رہے تھے، یعقوب اور اس کے بیٹے، اس کے اہل خانہ، ٹھیک اسی وقت خدا مصر میں کام کر رہا تھا. جب یہ کنعان میں تھے، خدا مصر میں اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا تھا. کال پڑ جاتا ہے، کنعان بھی متاثر ہوتا ہے، اناج خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور جس بھائی کو انہوں نے غلامی میں بیچ دیا تھا اسماعیلیوں کے ہاتھوں، وہاں پر ان کی ملاقات اس سے ہوتی ہے. یہ اس کو پہچان نہیں پاتے، لیکن وہ ان کو پہچان لیتا ہے. خدا مقدس یوسف کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ان بھائیوں کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے میں مدد کرے. اور ہم نے پچھلے اتوار اسی بات پر اختتام کیا تھا کہ کس طرح سے خدا مردہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے. اور میں نے اس کی مثال دی تھی، اطلاق کیا تھا ایمانداروں کی زندگی پر، کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر خدا حالات، لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارے ضمیر دوبارہ سے جاگ سکیں. یوسف نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے بھائی اپنے کیے پر غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا. پھر وہ انہیں جاسوس کہتا ہے، پھر وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ واپس جائیں. سارے بھائی 10، کہتا ہے کہ 9 لوگ یہاں پر ہیں. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، 9 بھائی چلے جائیں، 1 یہاں پر رہے. شمعون وہاں پر رہ جاتا ہے، باقی 9 بھائی واپس کنعان میں چلے جاتے ہیں. اور وعدہ یہ ہے کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے. لیکن یہ وعدہ بڑا مشکل تھا. لیکن کتنا وقت گزرا مجھے نہیں پتا. جب تک ان کا اناج ختم نہ ہو گیا جو وہ مصر سے لے کر آئے تھے، 43ویں باب کا آغاز نہیں ہوتا. 42ویں باب اور 43ویں باب کے درمیان جو وقفہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے مہینوں یا سال تک جاری رہا. بس اتنا لکھا ہے کہ جب ان کا اناج جو وہ مصر سے لے کر آئے تھے وہ ختم ہو گیا. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ابھی قحط کے 7 سال ختم نہیں ہوئے. اسی دورانیے میں دوبارہ ان کا اناج ختم ہو جاتا ہے، شاید کچھ مہینوں تک، لیکن بالآخر وہ اناج ختم ہو جاتا ہے. اور یعقوب ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر اناج خرید کر لائیں. یہاں سے 43ویں باب کا آغاز ہوتا ہے. 43ویں باب میں اس کے آغاز میں ایک انتہائی سرکش انسان، یعنی یہودا کی
اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کا بیان کیا گیا ہے۔ میں نے بہت پہلے 21ویں اور یا 22ویں پیغام میں یہ کہا تھا کہ یعقوب کا خاندان، اس کے بیٹے گناہ کے اعتبار سے انتہائی گنہگار تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور جس شخص کو میں نے سرکش کہا، یہودا، جو بعد میں اس قبیلے کا سردار بنا جس میں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، میں اس کے ڈائیلاگ کو جو یعقوب کے ساتھ ہوا اس کی روشنی میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا کی زندگی، یہودا نے اتنی عقل مندی کی باتیں یہاں پر کیں، 43ویں باب کے آغاز میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس کے ماضی پر غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہودا کیسا شخص تھا اور کیسا بن گیا۔ یہ خدا کا خاص منصوبہ ہے جس کے تحت خدا یہودا کو بلوغت کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ یہودا کو ہم آغاز میں میچیورٹی کے بہت کم تر معیار پر دیکھتے ہیں، لیکن آج یہودا جب اپنے باپ یعقوب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے اناج کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، شمعون کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں، تو ہمیں وہ ایک بہت میچور شخص لگتا ہے، بہت میچور شخص لگتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام ایمانداروں کے بارے میں یہی بیان کرتا ہے کہ جب خدا ہمیں چنتا ہے تو اس وقت ہم میچور نہ بھی ہوں تو بھی خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس بلوغت کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ میرے ساتھ افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت سے دیکھیے۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرف اچھلتے پھرتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اس کے ساتھ جو سر یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے آگے بڑھتے جائیں۔ This is God's plan. This is God's will for us as believers. جب خدا ہمیں چنتا ہے تو اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں۔ بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہم اچھلتے بہتے نہ رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، بلکہ خدا کی سچائی ہمارے اندر بس جائے اور ہم مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچ جائیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پطرس اپنے پہلے خط اس کے 2 باب اور اس کی 2 آیت میں کہتا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، گرو اپ، بڑھتے جاؤ۔ یہ خدا کا پلان ہے۔ پطرس اپنے 2 خط اس کے 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں
بڑھتے جاؤ, گرو اپ, بڑھتے جاؤ, ترقی کرو, نشو نما پاؤ. This is God's will and His plan for every believer. ہر ایماندار کے لیے خدا کا یہی منصوبہ ہے. ہوتا یوں ہے کہ ہم زندگی میں اپنی پوری زندگی ایمان میں ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں, آگے بڑھتے ہی نہیں. ہم بلوغت کی جانب اپنا سفر روک دیتے ہیں. لیکن آج صبح میں آپ کے سامنے اسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے سفر میں ڈیورنگ دا جرنی آف فیتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھتے تو پھر یہ سفر نہیں ہے, یہ ایمان کا سفر نہیں ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھتے, اگر ہم اس سیریز کو, ان پیغامات کو میں نے ایمان کا سفر کا نام دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روز تھوڑا سا آگے بڑھنا. یہ سفر ہے, یہ سکونت گاہ نہیں ہے کہ اس جگہ پر ہم نے ڈیرے ڈال دینے ہیں. یسوع کو قبول کیا اور بس ختم ہر چیز, میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. نہیں, ایوری ڈے وی گرو اپ. میں تو ہر روز اپنے پیغام تیار کرتے ہوئے, کئی ایک دوستوں کے ساتھ کلام پر گفتگو کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, کلام کو پڑھتے ہوئے, اس کے ساتھ جو کتب مجھے دستیاب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, ہر روز ایمان کے سفر میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں. ہر روز, بلکہ اگر میں کہوں کہ ایوری مومنٹ تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. میں آج سے 32 برس پہلے جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا, اور اس سے بھی اگر کچھ تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں تو آج سے 40-42 برس پہلے جب میں نے یسوع کو قبول کیا تھا, میں ایسا نہیں تھا. آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں میں اس مقام پہ نہیں تھا. بڑھتا جانا ہے ایوری ڈے, ہر روز. اور آج ایمان کے اس سفر میں یہودا کی زندگی کی نسبت سے, یہودا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اسی بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خدا یہودا کو بلوغت کے سفر کی جانب لے کر جاتا ہے. یہ بلوغت کا سفر ہے جو یہودا کو درپیش تھا. اور یہودا آج 43ویں باب میں ایک میچور شخص کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اپنے باپ کے ساتھ میں بھی بتاؤں گا کیسے اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ اس کا ہوا, جو گفتگو اس کی ہوئی, اس میں وہ ایک مضبوط شخص کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پہلے وہ ایسا نہ تھا. آئیے یہودا کی مشکلات پر غور کریں. یہودا کا ذکر یہاں پر 3 آیت میں آتا ہے, 43ویں باب کی 3 آیت میں. تب یہودا نے اسے کہا. لیکن یہودا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو 37ویں باب میں نظر آئے گا. میں نے بعض مصلحتوں کے تحت 37ویں باب کو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان نہیں کیا, لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ ہم 37ویں باب کی جھلکیاں دیکھیں. پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب 35-26ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودا
اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل تھا. جب انہوں نے یوسف کو گڑھے میں پھینکا، یہودا حصہ تھا اس کا. جب انہوں نے یوسف کو اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بیچا، یہودا حصہ تھا اس کا. سینتیسویں باب 31ویں اور 35ویں آیت یہ بیان کرتی ہیں کہ یہودا اس جھوٹ کا بھی حصہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے بولا. سوری، میں نے 37واں باب کہا، 38واں باب میں نے چھوڑا تھا مصلحت کے تحت. اس جھوٹ کا بھی حصہ تھا جو وہ اپنے باپ سے بولتے ہیں. اور پھر ہم 38ویں باب تک پہنچتے ہیں. جینیسس چیپٹر 38 ورس 1. انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا ہیرا گیا. اور یہودا نے وہاں سوخ نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا. یوسف بک چکا ہے. 37ویں باپ میں جھوٹ بولا گیا باپ کے ساتھ. اور 38واں باب ان تمام سالوں کا ذکر کرتا ہے جو یوسف نے مصر میں گزارے، اور ان تمام برسوں میں یہودا کے ساتھ کیا ہوا 38ویں باب میں لکھا ہے. 38واں باب اس کی پہلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہودا اپنے لیے ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ بیوی غیر قوم ہے. کنانیوں میں سے ایک خاتون کے ساتھ جس کا نام یہاں پر نہیں لکھا گیا، اس کے باپ کا نام لکھا ہے، اس کے ساتھ وہ بیاہ کر لیتا ہے. 38ویں باب کی 7ویں سے 10ویں آیت بیان کرتی ہیں کہ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام انہوں نے ایر رکھا، اور پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اونان رکھا. اور ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ سیلا رکھتے ہیں. یہ بیٹے پیدا ہوئے. اور 7ویں سے 10ویں آیت 38ویں باب کی یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ دونوں بیٹے، پہلے 2 بیٹے ایر اور اونان، یہ بہت برے اشخاص تھے دونوں. ان کے بارے میں لکھا ہے یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا. اور پھر آگے چل کر اونان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اونان بھی شرارت سے بھرا تھا، اس لیے خدا نے اس کو بھی ہلاک کر دیا. ایر اور اونان دونوں مر گئے. ایر کی ایک بیوی تھی جس کا نام، پیدائش کی کتاب اس کے 38ویں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اس کا نام تمر تھا. ایر کی بیوی کا نام تمر تھا. اور یہ یہودا کی کیا لگتی تھی؟ بولیے، بہو تھی اس کی. اس کے بیٹے ایر کی بیوی تھی. اب ایر مر گیا خداوند کے قہر سے، اور اس کی شادی، تمر کی شادی اس وقت کہ رسم و رواج کے مطابق اونان کے ساتھ کر دی گئی. اس زمانے کا رواج کے مطابق اونان کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی. اونان نے گناہ کیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمر سے اس کی نسل ہو جو اس کے بھائی ایر کی اولاد کہلائے. اس لیے
وہ گناہ کرتا ہے اور خدا اس کو بھی مار دیتا ہے. اور اس کے بعد یہودا اپنی بہو کو اس کے مائکے بھیج دیتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جب میرا تیسرا بیٹا سیلا جب یہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تو میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا. تمر اپنے مائکے چلی جاتی ہے. دوسری طرف یہودا خواہش، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا ہے. اس کی بیوی مر جاتی ہے 12ویں سے 23ویں آیت میں 38ویں باب کی، اور 12ویں سے 16ویں آیت میں، اور وہ کسی اور عورت کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے جو اس کے بستر کی زینت بنے. 38ویں باب کی 12ویں سے 23ویں آیت میں وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ بیڑوں کی اون کترنے کو جاتا ہے اور اس کی بہو کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی بہو جان چکی ہے کہ اس کا تیسرا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، لیکن اس کا سسر جان بوجھ کر اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں کر رہا. اس لیے وہ اپنے سسر کو گناہ کے اس جال میں پھنساتی ہے. وہ بھیس بدل کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے سسر کے ساتھ گناہ کرتی ہے. سسر اس کو پہچان نہیں پاتا اس وقت، لیکن وہ اس سے مہر اور بازو بند لے لیتی ہے. کچھ چیزیں اس سے وہ لے لیتی ہے. جب وہ چیزیں اسے لے لیتی ہے، اس کے بعد 38ویں باب کی 24ویں سے 30ویں آیت یہ بیان کرتی ہیں کہ جب خاندان کے لوگوں کو تمر کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، تو یہودا اس پر اس کی عدالت کرتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس نے گناہ کیا ہے. لیکن اسی وقت تمر آگے بڑھتی ہے اور وہ چیزیں پیش کرتی ہے کہ میں نے جس شخص کے ساتھ گناہ کیا اس کی یہ نشانیاں ہیں. یہودا ان کو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو اس کی چیزیں ہیں، اور وہ اس کو زندہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. اس کو زندہ رکھا جاتا ہے. آپ 38ویں باب میں یہ پوری کہانی پڑھ سکتے ہیں. بازو بند اور لاٹھی، یہ دو چیزیں تھیں جو اس کے پاس تھیں، اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس نے اس کا بیاہ سیلا کے ساتھ کر دیا، اور ان میں سے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام فارس اور ایک کا نام زارا تھا. فارس وہ شخص ہے جو پھر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں داخل ہوا. تمر سے متی کا انجیلی بیان میرے ساتھ پڑھی لے ایک دفعہ. متی کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھتے ہیں. یہ جو بیٹے پیدا ہوئے 2 زارا اور فارس، یہ سیلا سے نہیں بلکہ یہ یہودا کے اپنی بہو سے بیٹے تھے. یہاں پر لکھا ہے 3 آیت میں، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز رحب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید رود سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. یہ نسب نامہ ہے. یہودا کے 2 بیٹے فارس اور زارا، یہ دونوں تمر سے، اس کی بہو سے پیدا ہوئے. اور فارس
کا نام خدا نے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھار ہمیں برا لگتا ہے جب ہم پرانے عہد نامے کے ان بڑے بزرگوں کے بارے میں ان کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم یہ ذکر نہ کریں ہم ایمان کے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ خدا نے جب وہ سارا کچھ مکمل ہو جاتا ہے تو خدا، میں نے کہا کہ اس کے بیٹوں میں سے، تمر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو مسیح کے نسب نامے میں شامل ہونے کا شرف بخش دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خدا ایسے شخص کو کیسے استعمال کر سکتا ہے جو اپنی بہو کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو خدا کیسے اپنے جلال کے لیے، کیسے خدا اپنے منصوبے میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن خدا ایسا ہی کرتا ہے۔ خدا یہودا کی زندگی میں، خدا یہودا کے دل پر، خدا یہودا کے ایمان کے اس سفر میں اس پر کام کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کا رہنما بن سکے، تاکہ وہ مسیح خداوند کے نسب نامے میں شامل ہو سکے، تاکہ یہودا ببر شیر بن سکے۔ اس پر خدا کام کر رہا تھا، خدا کام کر رہا تھا تاکہ یہودا اسرائیل کے لیے اور پوری دنیا کے لیے برکت بن سکے۔ خدا اس پہ کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب دیکھیے، کیسے خدا کام کر رہا تھا۔ یہ مستقبل کی بات ہے، بعد میں کیا ہوا تھا۔ یعقوب اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا ہے اور یہودا کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، اے یہودا تیرے بھائی تیری مدد کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یہودا ببر شیر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے اور شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے گا؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں۔ یہ ہے یہودا۔ یہودا ہمیں ایک برا شخص نظر آ رہا ہے 38ویں باب میں، لیکن 49ویں باب میں یعقوب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ سلطنت اس سے نہیں چھوٹے گی۔ میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہودا کے گناہوں کی نسبت سے، اس کا مقصد یہ ہے، اگر آپ گنہگار ہیں، اگر آپ کی زندگی میں خطائیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور اب خدا آپ کو استعمال نہیں کر سکتا، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے دعا میں بھی جو زبور گایا اس کا مفہوم یہی تھا، God can wash your sin۔ خدا آپ کے گناہوں کو ایک ہی لمحے میں معاف کر کے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہودا خداوند کے ہاتھوں میں ایک محض لکڑی کا عام سا ٹکڑا ہے جس کو خدا ایک عظیم شکل دے رہا ہے۔ بائبل ایسی مثالوں سے بھری ہے۔ راہب فاشا پر غور کیجئے۔ راہب جو
جس کو کلام میں ایک ایسی عورت کے طور پر وہ نظر آتی ہے سب سے پہلے منظر پر جب وہ ایک جسم فروش خاتون ہے. لیکن اسی رحب کو جب خدا نے چنا اور اس پر کام کیا، اس کے دل اور اس کی زندگی کو تبدیل کیا، یہی رحب بنی اسرائیل کو بچانے والی اور یہی رحب خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گئی. آپ غور کیجئے روت پر. روت مواب کی رہنے والی تھی جو لوط اور اس کی بیٹیوں کے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا قبیلہ تھا. خدا نے ان سے ملنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ بت پرست خاتون جب اس نے خدا کو جانا، جب اس کی ہوا سے واقفیت ہوئی، جب اس نے اپنی زندگی خداوند کے لیے دی، خداوند نے اس کو تبدیل کیا اور یہ روت بھی مسیح کی نسل بن گئی. اس کا لہو بھی مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گیا. خدا کس طرح سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. داؤد کی زندگی پر غور کیجئے، بیت سبا کے ساتھ اس کے گناہ پر غور کیجئے، اور پھر زبور 51 پر غور کیجئے جو آپ نے آج صبح گایا ہے. کیوں جو سب بریائی اپنی میں من لیندا. جو گناہ اس نے کیے تھے ان کا اقرار کرتا ہے، اور خدا اسی شخص داؤد کو جو زنا، جھوٹ اور قتل کے گناہ کا مرتکب ہوا، خدا نے اس کو معاف کر کے بنی اسرائیل کا سب سے شان و شوکت والا بادشاہ بنا دیا. خدا ایسے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے جن کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں. متی پر غور کیجئے. میتھیو رومی حکومت میں وہ ٹیکس اکٹھے کرنے والا شخص ہے جس کو اس کے زمانے میں چور، جھوٹا، فریبی تصور کیا جاتا تھا. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب خدا نے اس کو کہا کہ متی کو میرے پیچھے آ جا، اور متی خداوند کے پیچھے چلتا ہے، تو ہاؤ گاڈ ٹرانسفارم دا میتھیو. اس کو خدا نے کس طرح سے تبدیل کر کے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. کبھی غور کیجئے گا. خدا لوگوں کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے. اور آج صبح میں آپ سب کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے ماضی پر پشیمان ہیں، جن کے ماضی کے گناہ، ان کی غلطیاں ان کو ہر وقت ملامت کرتی ہیں. لیکن خدا اگر آپ اپنی زندگی اس کو دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ کو ایک پاک، صاف ستھرا شخص بنانا چاہتا ہے. آپ کی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کا ضمیر اس کا مطلب ہے زندہ ہے. لیکن یہ نہ سوچیں کہ خدا آپ کو برکت نہیں دے سکتا. God can bless you and use you for His purpose. خدا نے بے شمار مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن صرف میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. کلیسیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کس طرح سے اس نے گنہگاروں کو چنا، ڈاکوؤں کو چنا، قاتلوں کو چنا، چوروں کو چنا. گناہ آلود زندگیوں کو چن کر خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا اور ان کو پاک صاف کر کے بلوغت کی منزل تک پہنچایا اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا.
خداوند آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے. آج صبح اگر آپ اپنے دل میں گناہ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں نے ماضی میں گناہ کیے ہیں، تو آج صبح خداوند آپ سے کہتا ہے میں آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. He can forgive us. اسی لیے میں نے پھر کہتا ہوں، اسی لیے آج دعا میں ہم نے زبور 51 ہی کو رکھا. Confess your sins and God will forgive. معاف کر دے گا اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. دوسری بات، پہلی بات ہم دیکھ رہے تھے یہودا کی زندگی کی مشکلات. آئیے اب یہودا جو درخواست کر رہا ہے اس پر بھی غور کریں. جب وہ اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجے، وہ اس سچائی کو بیان کرتا ہے کہ وہ بنیامین کے بغیر مصر میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس شخص نے جس کا نام یہاں پر وہ تو پہچانتا ہی نہیں نا اس کو. وہ کہتا ہے اس شخص نے ہمیں بنیامین کے بغیر آنے کے لیے نہیں کہا. اس نے کہا ہے کہ بھائی بنیامین کو لے کے آنا. سو سیدھی بات وہ کرتا ہے. وہ اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ جانے دے. یہ یاد یہودا کی جو بڑھتی ہے گروتھ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے. اب آپ دیکھیے کہ یہودا صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا. آپ نے 38ویں باب میں دیکھا یہودا کو اپنے خاندان کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ صرف اپنی خواہشوں کا غلام ہے. اس کو نہ اپنے بیٹوں کی پرواہ ہے جو شرارت میں ہلاک ہو گئے، یہ اس کی لاپرواہی کی علامت ہے. نہ اس کو اپنی بہو کی فکر ہے جس کو اسے مائکے بھیج دیا اور سوچا کہ اس کے وعدے اب ختم ہو گئے. کسی کی فکر نہیں ہے اس کو، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن اب یہودا ایسا نہیں ہے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ وہ یہاں پر صرف اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ اپنے خاندان کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ سیدھی بات کرتا ہے. یوں لگتا ہے کہ یہودا تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اب دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے. لیکن یہ ایک ہی رات میں نہیں ہوا. This progress has not happened overnight. ایک رات میں یہ یکدم سے ایسا نہیں ہو گیا. لگتا ہے کہ اس میں کافی وقت لگا اور اس کو یعنی یہودا کو بے شمار حالات آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، پھر جا کر کہیں وہ تبدیل ہوتا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا ایسا ہی کرتا ہے. خدا ہمیں ایک ہی وقت میں تبدیل نہیں کرتا، بلکہ ہم ڈے بائی ڈے مختلف آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں. میں آج صبح ایلڈر منور صاحب کے ساتھ جب وہ صبح ہمارے گھر تشریف لائے، میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. خدمت کے ان 32 برسوں میں اس مقام تک پہنچانے کے لیے خدا نے مجھے کن کن مراحل میں سے گزارا ہے، تب کہیں جا کر آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. وقت لگتا ہے. خدا زندگی کو تبدیل کرتا ہے لیکن وقت لگتا ہے.
آپ ابراہیم پر غور کیجئے، ایک ہی لمحے میں وہ ایمانداروں کا باپ نہیں بن گیا۔ ایک وقت آیا جب وہ مصر کو چلا گیا جہاں جھوٹ بولا اس نے، لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ سو یہ ایک ہی لمحے میں نہیں ہوا، وقت لگا، آزمائشوں میں سے گزرا۔ یعقوب پر غور کیجئے، دھوکہ دینے والا، لیکن کیسے خدا اس کو یعقوب سے اسرائیل بنا دیتا ہے۔ اب جدعون پر غور کیجئے، کیسے ایک کمزور ایمان کا شخص جب خدا اس کو لیتا ہے، 300 ساتھیوں کے ساتھ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو ہرا دیتا ہے۔ دس از پروگریس، یہ ہے بڑھتی، آگے بڑھنا، یہ ہے نشو و نما ایمان میں۔ داؤد پر غور کیجئے، کس طرح سے خدا چرواہے سے بادشاہ بناتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ دس از پروگریس، ایمان میں آگے بڑھنا۔ شمعون پطرس پر غور کیجئے، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ مشکلات میں رہا، زیادہ بولتا ہے، ہر کام میں آگے لگ جاتا ہے، لیکن ایک ہی رات میں 3 دفعہ یسوع کا انکار کرتا ہے، لیکن خدا ان تمام سانحات کو استعمال کر کے شمعون کو انجیل کی منادی کے لیے پطرس کو استعمال کرتا ہے، اور ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ اس کے ایک پیغام کے وسیلے سے یسوع کے پاس آ جاتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح اور خدا ہماری زندگی کی آزمائشوں، ہماری بیماریوں، ہماری زندگی کی وادیوں، ہماری فتوحات، تمام چیزوں کو لے کر ہمیں ایمان کے سفر میں ہماری ترقی کرتا ہے اور ہمیں بلوغت کی جانب لے کر جاتا ہے۔ مت سمجھیں کہ یہ مصیبتیں ایسے ہی آ جاتی ہیں، نو، دے آر ٹیکنگ ٹو دا میچیورٹی، آپ کو زیادہ میچور بنانے کے لیے خداوند یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کہ ہم کمہار کے چاک پر ہیں، کبھی وہ مٹی کو توڑتا ہے، کبھی اس میں سے کچھ نکال لیتا ہے، مٹی کچھ اور ڈال دیتا ہے، لیکن بالآخر اسی مٹی سے وہ ایک خوبصورت برتن کو بناتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کو نکال دیتا ہے، کبھی کچھ اور ڈال دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو توڑنے موڑنے کے بعد خدا آپ کو ایک خوبصورت برتن بناتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا، اگر مٹی کی زبان ہوتی تو جیسے کمہار اس کے ساتھ کرتا ہے برتن بناتے وقت، جیسے اس کو وہ گھماتا اور اس کو موڑتا اور گونتا ہے، اگر اس کی زبان ہوتی تو وہ آپ سے زیادہ چلاتی، لیکن سارے دکھوں میں سے گزرنے کے بعد وہ خوبصورت برتن بن جاتا ہے۔ خدا God is making a beautiful vessel of honor. He is making me every day a beautiful vessel of honor. ایک خوبصورت برتن بنا رہا ہے۔ آج بھی بے شمار غلطیاں ہیں میری زندگی میں، بے شمار گناہ ہیں، خطائیں ہیں، سب کچھ ہے، کمزوریاں ہیں، لیکن خدا ان کو درست کر رہا ہے۔ He is still making a beautiful vessel. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اب میچورٹی کے انتہا تک پہنچ چکے، کامل ہو چکے، نہیں، ایوری ڈے، ہر روز خدا ہمیں ایسا کرتا ہے۔ سو اب آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ رکھنا چاہتا ہوں، خداوند کے حضور میں اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا آپ کو ہر روز آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہودا کیسے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ بات رہ گئی ہے صرف۔ یہ پیسج جو متن ہم نے پڑھا، ہم اس کے انجام کے قریب ہیں،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا اب ایک بالغ شخص بن چکا ہے اور اب اس کی ترجیحات بھی بدل چکی ہیں. میں نے کہا کہ اب یہودا صرف اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے دیگر بھائیوں، اپنے خاندان کے بارے میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. وہ ان تمام بھائیوں، ان تمام خاندان کے افراد کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر ہم نہ گئے تو یہ بھوکے مر جائیں گے، اس لیے ہمارا جانا بہت ضروری ہے. یہ مر جائیں گے، یعقوب، باپ، یہ مر جائیں گے. اگر ہم نہ گئے تو یہ مر جائیں گے. وہ صرف اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا، پورے خاندان کے بارے میں. اس کی ترجیح اب تبدیل ہو چکی ہے. اب میں نہیں بلکہ اب ہم ہیں، ہم مر جائیں گے. اب یہودا شمعون کی بات کر رہا ہے. وہ یہودا جو 38ویں باب میں جس کو نہ اپنے بھائیوں، نہ اپنے باپ، نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنی بیوی، نہ اپنی بہو کی فکر ہے، یہی یہودا اب کھڑا ہے اپنے باپ کے سامنے اور شمعون کی جنگ لڑ رہا ہے. باپ، اگر ہم نہ گئے بنیامین کو لے کر تو شمعون نہیں آئے گا. شمعون کے بیوی بچے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. یہی ہوتا جس نے یوسف کو بیچتے وقت یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، آج وہ سب کچھ سوچ رہا ہے. شمعون کے بارے میں. شمعون نہیں آئے گا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. میں ضامن ہوں. اگر آپ 42ویں باب کی 37ویں آیت پڑھیں ہیں پچھلے باب کی، تو روبن نے کہا تھا، تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا. یہ وہ ٹیکسٹ ہے جہاں پر وہ آئے اور بنیامین کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے. اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹے دیتا ہوں. شاید وہ جانتا تھا کہ دادا جی اپنے پوتوں کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے. کہتا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں. لیکن اب یہودا کھڑا ہے اور وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ تھوڑی دیر میں یعنی اگلے چند ہفتوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہودا اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے یوسف کے سامنے. 44واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو دیکھیے. اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی. یہودا کھڑا ہوتا ہے اور اقرار کرتا ہے اپنے گناہ کے بارے میں. ایک ایسا شخص جو سیلف سینٹرڈ تھا، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا، اب وہ سب کے بارے میں سوچ رہا ہے، سب کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو بھی یہ فضل دیتے ہیں. جب تک آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں صرف اپنے بارے میں سچا مسیحی نہیں بن سکتا. سچا مسیحی ہمیشہ سب سے پہلے مسیح کے بارے میں سوچتا ہے، پھر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ آخر میں رکھتا ہے. مجھے لوگ ہر سال پوچھتے ہیں، سیالکوٹ کنونشن ایک بہت بڑی کنونشن ہے، اس کے اشتہار، اس کی کتابیں چھپوانا میری ذمہ داری ہے.
اس پہ لوگوں کو پیغام دینا، لیڈ کرنے کے لیے کہنا، کوئروں کو موقع دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اشتہار پر آپ میرا نام سب سے آخر میں دیکھتے ہیں، آخر میں لکھا ہوتا ہے اور پادری ساور گل۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ سب سے پہلا نام بھی اپنا لکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آخر میں سب سے پہلے مسیح، اس کے بعد دوسرے، اور سب سے آخر میں آپ خود۔ یہ طریقہ ہے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ شخص یہودا اسی کی مشق کر رہا ہے۔ اگر پہلے اس کی زندگی اس کے ارد گرد گھومتی تھی، لیکن اب وہ خاندان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنا، تو پھر آپ آج سمجھ لیں کہ آپ ایمان کے سفر میں ابھی ابتدائی منزل پر کھڑے ہیں۔ آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ترقی کرنے کی ایمان کے سفر میں ضرورت ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ وہ آیا، آپ اس کی ساری زندگی پر غور کریں، جتنی زندگی کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ میری نظر میں ایمان کے سفر میں خوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لطف اور خوشی۔ ہم انگریزی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جوائے۔ میں اس کے ساتھ آج کے درس کو، اس پیغام کو ختم کروں گا۔ جوائے، اگر آپ if you want to have joy, the real joy، سچی خوشی آپ اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لفظ پر غور کیجئے۔ جوائے 3 لفظوں سے مل کر، حرف سے مل کر بنتا ہے، حروف تہجی ہیں 3۔ کون کون سا؟ جے، او اور وائی۔ جے سے جیزس، او سے ادرس، اینڈ یو سے یور سیلف۔ یہ ایک ترتیب ہے جو آج ہم نے یہودا کی زندگی میں دیکھی۔ سب سے پہلے مسیح، پھر دوسرے، اور پھر میں آپ۔ اگر ہماری ترجیحات ایسی ہوں گی تو آپ سمجھیں کہ آپ گرو کر رہے ہیں، اور اگر یہ ترتیب ایسی نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ابھی آپ منزل پر پہنچے نہیں، بلکہ سفر کے آغاز میں کھڑے ہیں۔ اگرچہ آپ نے مسیح کو قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود یو آر ناٹ گرون اپ۔ آگے بڑھیے، خدا نے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں ترقی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں بالغ بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آئندہ کو بچے نہ رہو، بلکہ مسیح میں بالغ ہو کر اس کے قد کے اندازے تک پہنچو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔